تمہیں پاس نہیں، تشبیہ پہ دھامے محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی آپ نے معصومہ بطول سے علامہ محمد اقبال کا ایک شعر سنا۔ یہ صبح سے علامہ محمد اقبال کی برتھ ڈے کی مبارک مجھے اس خواہش کے ساتھ دے رہی تھی کہ ماما آج حلوہ پوری بنا دیں۔ اس کو پتہ ہے کہ ماما اردو کی ٹیچر ہیں، لہذا ان کو سب اردو دان پسند ہیں۔ خود شاعری کرتی ہیں تو سب شاعر پسند ہیں۔ ماما کی ٹیبل پر علامہ محمد اقبال کی بکس پڑی رہتی ہیں تو ان کو علامہ محمد اقبال سے محبت ہے۔ بلا شبہ علامہ محمد اقبال بہت بڑے شاعر ہیں اور مجھے ان سے محبت بھی ہے، مگر اختلاف ایک مثبت جذبہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ اختلاف تعمیری ہو، تنقیدی اور تخریبی نہ ہو۔ مجھے علامہ محمد اقبال سے کہیں کہیں اختلاف بھی ہے، مگر کچھ باتوں میں اتفاق ہے، اور جن باتوں میں اتفاق ہے ان میں سے ایک ملا کی منافقت ہے۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔ علامہ محمد اقبال نے ان جھوٹے مولویوں اور ٹکے ٹکے کے اماموں کی جو درگت بنائی ہے وہ حق ہے اور حقیقت ہے، اور مجھے اس سے اتفاق ہے۔ آج میں نے علامہ محمد اقبال کی کتاب بانگے درا کا ایک شعر منتخب کیا ہے جو بانگے درا کے آخر میں ظریفانہ یعنی مزاحیہ حصے سے لیا گیا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اس شعر سے پہلے تمام اشعار میں مسجد شب بھر کا ذکر ہے کہ مسلمانوں نے لاہور میں ایک رات میں مسجد بنا لی، مگر نہ نمازیوں کے دل مومن ہیں اور نہ ہی مولوی کا ظاہر اور باطن اور زبان اور دل ایک ہے۔ مولوی ظاہر میں عالم کا حلیہ بنا کر رہتا ہے مگر نرا جاہل ہے، باتیں خلوص کی کرتا ہے مگر اس کے دل میں منافقت ہے۔ میں آج کچھ مصروف تھی ورنہ مولاؤں کی منافقت پر تفصیلی بات کرتی۔ آج کا کلپ صرف اور صرف اس لیے بنایا کہ علامہ محمد اقبال کی روح کو ثواب پہنچایا جائے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ایک بار سورۃ فاتحہ اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر روح اقبال کو ہدیہ کریں، اور دوسرا مقصد یہ تھا، اور دوسرا روح اقبال جان لے کہ ان کا نام اور پیغام زندہ ہے۔ بس اسی شعر کے حوالے سے ایک واقعہ سنا کر اجازت چاہوں گی۔ مولوی عقلاً عادتاً اور لباساً ابلیس کا شیدائی ہے، شاطر بھی ہے، حلیہ بھی ایسا رکھتا ہے اور طریقہ کار بھی خطرناک ہے۔ یہ بڑوں بڑوں کو اپنی گفتگو کی وجہ سے جال میں پھنسا لیتا ہے، اس کے پاس باتیں ہیں عمل نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب کی شادی ہوئی، شروع میں ہر بیوی شوہر سے بہت متاثر ہوتی ہے کہ وہ شوہر کی اصلیت سے واقف نہیں ہوتی۔ پھر بیوی نے سمجھا کہ بڑا نمازی ہے، روزہ دار ہے، دیندار ہے، مجازی خدا ہے، بہت ہی متاثر تھی۔ شادی کے بعد پہلی عید آئی، مولوی صبح صبح مسجد جا پہنچے۔ اب مولوی صاحب مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، بیوی ابھی گفتگو کے سحر میں تھی، شخصیت کے سحر میں تھی، چھت پہ سننے چلی گئی۔ مولوی صاحب سے عید کی فضیلت اور میٹھا پکانے کی فضیلت سنی، جٹ نیچے آئی، جہیز کی سب سے بڑی کڑاہی نکالی اور حلوہ بنا کر بانٹنا شروع کر دیا۔ مولوی صاحب خطبہ عید اور عید پڑھنے سے فارغ ہوئے، گھر لوٹے، اتنی بڑی کڑاہی دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بولے کہاں سے آیا؟ بیوی نے کہا میں نے بنایا، آدھا بانٹ چکی ہوں، آدھا بانٹنا رہ گیا ہے۔ مولوی صاحب نے بیوی کو خوب عیدی دی اور بیوی نے روتے روتے کہا میں نے تو آپ کا بیان سن کر حلوہ بنایا، آپ اپنے خطبہ میں عید کے دن میٹھا بنانے اور بانٹنے کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ مولوی صاحب نے غصے میں جواب دیا میں وہ بیان دوسروں کے لیے دے رہا تھا، اپنے گھر کے لیے تھوڑی دے رہا تھا، تم نے ان سب کو حلوہ بانٹ دیا جو ہمیں دیا کرتے تھے، بس اتنا بیان کافی ہے، آگے آپ لوگ خود بہت سمجھدار ہیں۔ اللہ ہمارے دین کو ایسے مولویوں سے محفوظ رکھے۔ میں تو رات دن دعا کرتی ہوں کہ پاکستان کے تمام مولویوں کے دل میں جذبہ جہاد پیدا ہو اور وہ سب کے سب فلسطین چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو شہادت بھی نصیب کرے، آمین۔ انشاءاللہ آئندہ کسی نئے موضوع پر بات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔